آج کا ہمارا جو لیسن ہوگا وہ ہے مقامات سیکھنے سے پہلے کس چیز کا سیکھنا ضروری ہے۔ آپ سب لوگ توجہ کر کے بیٹھیں، ذرا ادھر دیکھیے۔ مقامات سیکھنے سے پہلے کس چیز کا علم ہونا ضروری ہے۔ آپ جس طرح جانتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جب وہ جامعات میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جو ہمیں قرات پہ ہی لگا دیں، یا آن لائن جو کلاسز ہوتی ہیں اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے، ہر بچی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جی ہم جیسے ہی کلاس میں ایڈ ہوں تو ہمیں مقامات سکھا دیے جائیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ہی کوئی بچہ آئے تو اس کو ڈائریکٹلی جو ہے مقامات سکھا دیے جائے۔ 3 چیزیں جو ہیں اس طرح کی ہیں جو مقامات سیکھنے سے پہلے ضروری ہیں سیکھنا۔ سب سے پہلے جو ہے حروف تہجی، الف سے لے کے یا تک کے جتنے بھی لفظ ہیں نا، کون سا لفظ کہاں سے نکل رہا ہے، اس کی ادائیگی کہاں سے ہوگی، دانتوں کے نام، جبڑوں کے نام، حلق کے حصوں کے نام، حمزہ ہے، ہا ہے، عین ہے، کون سا لفظ کہاں سے نکل رہا ہے۔ جس طرح صاد ہے، ضاد ہے، تو کہاں پہ زبان کو ٹچ کریں گے، کہاں سے یہ لفظ ادا ہوگا، دانتوں کے نام، جبڑوں کے نام، جہاں سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں وہاں کے نام، حلق کے حصے کتنے ہیں ان کے نام، یہ ساری چیزیں یعنی کہ الف سے یا تک کے جتنے بھی لفظ ہیں ان پہ آپ کو کمپلیٹ عبور ہو، ان کی ادائیگی آپ کو اچھے طریقے سے آتی ہو، نمبر 1۔ اور نمبر 2 پہ جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، جس کا بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، وہ ہے وقف کا بیان۔ وقف کے بیان میں یہ چیزیں آتی ہیں، جس طرح آپ سب لوگ جو ہیں موسٹلی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ جہاں پہ وقف لازم آتا ہے نا، تو وقف لازم سے مراد ہے کہ یہاں پہ آپ نے ضرور رکنا ہے، وقف کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو صرف اسی چیز کا علم ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جہاں پہ سکتہ آ گئے تو لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے سکتہ کرنا ہے۔ بس یہ 2-3 چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جن کا اکثر لوگوں کو پتا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اوورآل جتنی بھی چیزیں ہیں، وقف کے جتنے بھی مقامات ہیں، کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ اسٹاپ کرنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا، کہاں پہ اسٹاپ کرنا واجب ہے، کہاں پہ مستحب ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کا علم جو ہے وہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ وقف جبرائیل ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ پھر وقف غفران ہے، پھر اس کے بعد بعض اوقات آیت کے اندر لا لکھا ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات آیت کے اوپر لا لکھا ہوا ہوتا ہے، طوا لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس طرح کی جتنی بھی علامات ہیں ان سے کیا مراد ہوتا ہے، یہاں پہ وقف کرنا ہوتا ہے نہیں کرنا ہوتا، اگر کرنا ہے تو یہ کون سا عمل ہے، مستحب ہے یا واجب ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ یہ اس چیز کا آپ کو یعنی کہ وقف کا علم بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، تھرڈ نمبر پہ جو ہے وہ ہے آپ کی تجوید، ٹھیک ہے۔ تجوید جس طرح بہت سے لوگوں کو آن لائن ٹیچرز ہیں یا جو قرآن پڑھاتے ہیں، تجوید ایک اس طرح کی چیز ہے جو تقریباً سب کو آتی ہے۔ اس کی بیسک چیزیں جس میں حروف مدہ کا تعارف، غنہ حروف، اظہار، ادغام، اخفاء، اقلاب اور حروف لین، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، اس پہ آپ کو کمپلیٹ عبور ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہو بلکہ اچھے طریقے سے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ جب یہ 3 چیزیں آپ کو اچھے طریقے سے پریپیئر ہو جائیں گی، آپ کو اچھے طریقے سے تیار ہو جائیں گی، پھر آپ کو جو ہے قرات کی طرف لے کے آیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو الفاظ کی ادائیگی نہیں آتی، آپ کاف کو قوف پڑھ رہے ہیں، قوف کو کاف پڑھ رہے ہیں، سا کو سین پڑھ رہے ہیں، سین کو سا پڑھ رہے ہیں، تو جہاں پہ نہیں رکنا وہاں پہ آپ رک رہے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو آتی نہیں تو ڈائریکٹ جو ہے آپ کو جو مقامات سکھا دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے یہ 3 چیزیں آپ کو سیکھنا ضروری ہوں گی۔ دوبارہ سے دیکھ لیجیے، حروف تہجی کا تعارف، اس کے بعد مقامات سے پہلے حروف تہجی کا تعارف، سیکنڈ نمبر پہ آپ کو وقف کا بیان آنا ضروری ہے، اور تھرڈ نمبر پہ تجوید کا علم ضروری ہے۔ یہ 3 چیزیں جب آپ اچھے طریقے سے سیکھ جائیں گے، پھر جو ہے آپ مقامات کی طرف آ سکتے ہیں۔